پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب اسرائیل علیہ السلام آئے اجازت لے کے روح قبض کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ اسرائیل علیہ السلام نے صرف اپنا دست مبارک آپ علیہ السلام کے سینے مبارک پہ رکھا یوں، اور جیسے ہاتھ رکھا آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ ہٹا، ہاتھ ہٹایا، فرمایا مجھے تو ایسا لگا کہ میرے سینے پہ آپ نے کئی پہاڑ رکھ دیے۔ یہ میں پیغمبر علیہ السلام کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ خطرناک مرحلہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، اللہ آسانی فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل، جبریل علیہ السلام بھی تھے، کہ جائے اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ قیامت تک آنے والے میرے ایک ایک امتی کی موت کی سختی میں محمد تو برداشت کر سکتا ہوں، پر میرا امتی برداشت نہیں کر سکتا، وہ ساری سختیاں مجھ پہ ڈالی جائے لیکن میرا امت اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اپنی امت کی فکر نہ کریں، یہ موت کی سختی ہے، یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے جو ہم سب نے پینا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے یہ کڑوا گھونٹ شراب بن جائے گا، شربت بن جائے گا، جوس بن جائے گا جب ہم نے کچھ تیاری کی ہو، ہم نے کچھ تیاری کی۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ السلام کی بات آئی تو ایک شاعر کہتا ہے موتی کے سلسلے میں، لو کانت الدنیا تدوم لواحد، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ عجیب شعر، فرمایا اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہو، کسی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار تھے، وہ رہتے۔ جب آپ گئے تو سب نے جانا۔ یہ ہم تصور کبھی کبھی کریں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں دنیا سے گئے تو مجھے آپ کو بھی جانا ہے، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر میں گئے تو مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام گزرے، ایک مذہب کے باقاعدہ مجدد، ایک مذہب کے اور امام ایک مذہب کے، امام شافعی۔ 4 امام ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ، 4 بڑے امام۔ تو انہوں نے ایک پیارا شعر کہا عربی میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، تمنا رجال ان اموت وان اموت فتلک سبیل لست فیہا باوحدی۔ فرمایا لوگ میرے بارے میں تمنا کرتے کہ یہ مر جائے، تمنا رجال ان اموت وان، کہ امام شافعی مر جائے۔ فرمایا اگر میں مر گیا تو کون سی بڑی بات ہے، یہ راستہ ایسا ہے کہ اس میں میں اکیلے نہیں چلوں گا، کچھ پہلے میرے سے ہوں گے، کچھ میرے بعد آنے والے ہوں۔ تو موت راستہ ایسا ہے کہ ہم نے سب نے اس پہ چلنا ہے، عقل مند وہ ہے جو اس کی تیاری کر لے۔ ایک بات اور عرض کر دوں جو بہت ضروری ہے، اللہ اکبر کبیرہ، موت کو کثرت سے یاد کیا کریں۔ جس طرح ہم لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اس طرح موت موت کیا کریں، ہر وقت موت کا استحضار ہونا چاہیے۔ موت کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ اور حضرت تیمی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں، فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کی لذت کو ختم کر دیتی ہے، 2 چیزیں ایسی ہیں، فرمایا ذکر الموت و ذکر الوقوف بین یدی اللہ تعالی، ایک موت اس کا یاد کرنا اور ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ انسان یہ جب 2 چیزیں یاد کرتے ہیں نا تو دنیا کی لذت ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے دل اچھاٹ ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی موت یاد کرنے کے ساتھ موت کا مراقبہ بھی کیا کریں، میں اکثر بتاتا ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بری موت سے ہم کو بچائے۔ موت تو ویسے بھی آنی ہے، آپ نے دیکھا آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس قسم کی ویڈیو جو ہے جلدی وائرل ہو جاتی ہے، ڈول بجاتے ہوئے موت آ رہی ہے، ڈانس کرتے، آپ نے دیکھا ہو ڈانس کرتے ہوئے موت آ رہی ہے۔
اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بہت بری طریقے سے، چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، اور اس طرح بہت سارے حالات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں یہاں بھی اکثر دعا کرتا ہوں، دعا کیا کر کہ اللہ ہمیں بری موت سے بچائے۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی مسلمان ہے گالی دے رہا اور موت آ گئی، کیا کرے گا؟ انسان جس حالت میں مرتا ہے نا، اسی حالت میں قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ اس لیے بزرگان دعا میں دعا کرتے کہ یا اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما۔ اور حدیث بھی ہے کہ جس کا آخری کلمہ، آخری بات لا الہ الا اللہ ہو تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے مر رہے ہوتے ہیں، بس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا دنیا۔ تو اپنے آپ کو ایسا کرو، تیاری ایسے کرو، اللہ سے دعا بھی مانگو، اعمال بھی ایسے کرو، ہر وقت اللہ 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 اللہ، اور لفظ اللہ منہ سے نکلے اور موت آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ سے بعض لوگ گالی کے بڑے عادی ہوتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں کہ موت آ رہی ہو اس کی زبان سے گالی نکل رہا ہے، یا غیبت، کسی کی غیبت کر رہے موت آ گئی، کسی کو مار رہا ہے اور موت آ گئی۔ یہ خطرناک موت ہے۔ جس حالت پہ انسان مرتا ہے اسی حالت پہ اس کو اٹھایا جاتا ہے۔